یہ ہے تھوڑا سا مشکل. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. جو شادی شدہ ہے نا، یہ شکل و صورت جو ہے نا، یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو، خوبصورتی کیسی ہو، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے، جو کردار کی ہوتی ہے، جو گھر گرہستی کی ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت ہو اور بدتمیز بھی ہو، مجھے بتائیں نا ایسے بندے کو دوست بناؤ گے جو بہت خوبصورت ہے، اس جیسا خوبصورت پورے ملیر میں نہیں ہے، مگر بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو جب دوست نہیں بناؤ گے تو بیوی کیسے بناؤ گے، شوہر کیسے بناؤ گے؟ خوبصورتی یہ سب کچھ نہیں ہے زندگی میں. ایک بات، دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اور سب سے مین چیز دینداری ہے. اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش، لڑکیوں کی بات ہو گئی. ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں، کسی بزرگ سے پوچھیں، بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، گھر گرہستی آتی ہو، خاندان بڑا ہو، بس یہ 4-5 چیزیں. آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں، جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی دیندار نہیں ہے، ماں ہی برے کاموں میں ہے، تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں، غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں، سارے ہی تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے، ہیں پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دی. قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے، تم نے زبانی 18 پارے سنا دی، اور بھی سناؤ. کہ اتنی یاد ہے؟ کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا. وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا. اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں. بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی. بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے. ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز. نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا، اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے. اور زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے. اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی، جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس ماں پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو کیا بچے کی تربیت کرے گی، اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں، کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ، ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے. یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا پھر
یہ تینوں چیزیں پتہ ہے کیوں چیک کرتے ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، 11ویں 12ویں نظر و نیاز لنگر ہوتا رہا گھر میں، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں ہو یا لڑکے کے بارے میں ہو۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، آپ یہ تو چیک کرتے ہو کماتا کتنا ہے، یہ پوچھو کیسے کماتا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، گھر ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ سود تو نہیں کماتا، سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ حدیثیں پڑھی ہے نا، سنی ہے آپ نے؟ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا گھر چلے گا؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے۔ نہیں چیک کرتا کوئی نہیں پوچھتا کدھر سے کماتے ہو، حلال ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں، کسی ایسے محکمے تو نہیں ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری تو نہیں کرتا جدھر رشوت لے کر آتا ہے۔ ارے آپ کی بیٹی کو روز حرام کھلائے گا اور آنے والے بچوں کو بچپن سے حرام کھلائے گا، آپ نے کدھر بچی دے دی؟ کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، صرف خوبصورتی اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی کو، اور آنے والی نسلیں آنے والی ہیں، ان بچوں کا سوچو جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اللہ کرے، اور سبحان اللہ، یہ جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ وفل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دنیا اچھی ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ اچھی بیوی عطا فرما دے۔ اچھی بیوی سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی، یقین کرو۔ خوش ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نیک، پارسا اور اچھی بیوی، با اخلاق بیوی عطا کر دی ہے۔ یقین کریں، اتنے دکھی ہیں لوگ، اتنے پریشان ہیں گھر کی وجہ سے کہ گھر میں روز جھگڑے، روز لڑائی، مار کٹائی۔ یقیناً اس میں مرد کا بھی پرابلم ہے، مگر عورت اچھی ہونی چاہیے، اور یہ تلاش کرنا چاہیے نیک پارسا بیوی، با اخلاق بیوی، نمازی اور با پردہ بیوی۔ تو اے میرے نوجوانوں اور اے میرے بزرگوں، آج جو میں چند منٹ آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، یہی بات، ایک نکاح کی محفل ہے نا، میں اسی بات کو اجاگر کرنے آیا ہوں کہ جب رشتہ کرو، چاہے اپنی بچی کے لیے کرو، چاہے اپنے بچے کے لیے کرو، پہلے دیکھو سامنے والا دیندار ہے کہ نہیں، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، حرام تو نہیں کما رہا، حرام کام تو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ، اچھا مجھے اس کا جواب پتہ ہے شیطان کیا دے گا؟ ارے جناب، یہ ایسے رشتے ملتے کہاں ہیں، اب مولانا صاحب تو کہہ کے چلے جائیں گے، آج کے دور میں ویسے ہی ایسے لڑکے نہیں ملتے، ایسی لڑکیاں نہیں ملتی۔ دیکھیں، اگر مجھے وہ دن یاد ہے، میری شادی کو تقریباً 26 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 25 سال پہلے الحمدللہ اس وقت بھی میری داڑھی تھی۔ آج تو بچہ داڑھی رکھ رہا ہے، میں وہ دن یاد ہیں جب داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے داڑھی رکھ لو گے تو بیوی کون دے گا، شادی کون کرے گا۔ یاد رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر سارے لوگ دیندار لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ لڑکے دیندار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ ڈیمانڈ معاشرے میں کریٹ ہو جائے کہ بے پردہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، لڑکیاں با پردہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پرابلم یہ ہے، آج ڈیمانڈ یہ برقعے والی نہیں چاہیے، تو بیچاری برقعے والیاں بے برقع اتار رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں کہ ان کے رشتے ہو جائیں۔ یہ میں نے اور آپ نے کلچر ڈیولپ کرنا ہے۔ آج دعوت اسلامی میں لاکھوں با امامہ داڑھی والے اسلامی بھائی ہیں، لاکھوں اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں، کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ہونے کو ان کی بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمت کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، تم ایک رشتے کو اس لیے ٹکراؤ کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ بہترین رشتہ دیندار تمہارے گھر کی چوکھٹ تک بھیج دے گا۔ بھروسہ تو کرو نا اللہ پر۔ اس لیے لڑکی دے دی کہ دوسرا رشتہ نہیں ملے گا، اس کا مطلب تمہیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں نا شیطان دماغ میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب حرام روزی پر بات کرو نا، حرام نہ کمایا کرو، جھوٹ بول کر پیسے نہیں کمایا کرو، رشوت کا کام مت کیا کرو، تو شیطان دماغ میں بات ڈالتا ہے، یار اگر یہ چھوڑ دوں گا تو گھر کیسے چلے گا،
جب بھی حرام کی بات کرتے نا تو انسان پہلی باری میں سوچتا ہے ہاں چھوڑ دینا ہے، پھر پیچھے سے شیطان یہ خیال ڈالتا ہے نہیں چھوڑنا نہیں، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو حرام کماتا ہے، جو بھی حرام کماتا ہے، تمہیں پیسے مل رہے ہیں، روزی مل رہی ہے، سب مل کر جواب دیں گے روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ بچوں کے رشتے گھر بھیجنے والا کون ہے؟ بچوں کو خوشیاں دینے والا کون ہے؟ شادی کامیاب ہو جائے یہ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ شادی کے بعد اولاد کی نعمت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے، مجھے ایک بات بتائیے، حرام کمانے والا حرام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس کو پھر بھی پیسے مل رہے ہیں، وہ حلال کرے گا تو اللہ روزی روک لے گا ہے؟ اللہ رزق کے دروازے بند کر دے گا، اللہ کی طرف تم بڑھو گے، فرما برداری کرو گے اور اللہ روزی بند کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو، اللہ حلال کے 100 دروازے کھول دے گا، وہ غیب کے خزانوں سے دے گا۔ تم ہم ایک غلط رشتہ، ایک باپ بے پردہ یا حرام کمانے والا یا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس رشتے کو انکار کر دو، دیکھو اللہ تمہارے گھر کے دروازے تک ایک نیک پارسا رشتہ خود عطا فرمائے گا۔ ہمت تو کریں نا، ہم سب مل کر یہ ہمت کریں، کمپرومائز نہ کر لیا کرو، کیونکہ بعد میں رونا ہم نہیں ہے، ہماری بچی دکھی ہوئی رونا ہم نہیں ہے، بعد میں ہمارا بچہ دکھی ہوا پریشان بعد میں ہم نہیں ہونا، یار کدھر رشتہ کر دیا، تو پہلے سوچ لو نا۔ تو شریعت مجھے اور آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ نکاح سے پہلے کیا دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے، پریورٹی اور ترجیح کس کو دینی ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور بڑا پیاری حدیث ہے جس کا مضمون ہے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو، جس میں فریقین پر وزن کم ہو۔ آج کل تو نکاح کو اتنا قیمتی، اتنا مہنگا اور اتنے رسم و رواج، او ہو بھائی، اب غریب آدمی، اچھا غریبوں کا بھی مذہب الگ مزاج ہے، قرضہ لے لیں گے، رسمیں پوری کرنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ والا فنکشن نہیں کیا، یہ والے کپڑے نہیں سلوا، لوگوں کے چکر میں خود مقروض ہو گئے، لوگ دیں گے تمہارا قرضہ بعد میں آ کے، ہے منع کر دے نہیں ہے بھائی ہمارے پاس، ہم اتنا ہی کھلا سکتے ہیں، ہم اتنا ہی کام کریں گے، اتنا بڑا کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، بعد میں ساری زندگی نوکری کر کے قرضہ اتارنا ہے۔ تو یہ رسم و رواج کو چھوڑے، شریعت نے بہت سادہ رکھا ہے نکاح۔ یہ بڑا اچھا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، مسجد میں نکاح کرنا افضل لکھا، اللہ کے گھر کی برکتیں بھی ملیں گی نا۔ تو جتنا دکھلاوا، جتنی اب یہ ریس ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہاں ہر شیر پر سوا شیر موجود ہے، آپ کا یار اس نے اپنی شادی ایسے کی، میں اس سے آگے کروں گا، تو اگلا اس سے آگے کر لے گا، پھر کیا کرو گے؟ اس چکر میں اپنے اوپر قرضہ نہ ڈالیں، بلکہ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے بچوں پر خرچ کر لیں جن کی شادیاں ہیں، انہیں مدینے بھیج دیں بھائی، کہ جاؤ دونوں شادی کرو، مدینے جاؤ، ہم مہمانوں کو نپٹ لیں گے خود ہی۔ اور مہمانوں نے کھانا کھا کے بھی غیبت کر دی ہے، نہ کھا کر بھی غیبت ہی کر رہی ہے، جتنا بھی کھلا دو باہر نکل کے یہی کہنا دیکھو کتنے کنجوس ہیں، اور اللہ کے بندو اس پوری دنیا کو ہم خوش نہیں کر سکتے۔ تو جو شریعت کی احکام، یقیناً ولیمہ کرنا سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن دکھلاوا اور بہت زیادہ اور بڑا سا کرنا اور اتنی ساری ڈشیں رکھنا، جیب اجازت نہیں دے رہی پھر بھی کرنا، ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت بلال کے ایک بھائی تھے، آپ بھی افریقن تھے، آپ سب، میں افریقن کہہ رہا ہوں تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ رنگ روت اور جو اسٹائل جو ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو ہے دنیاوی طور پہ ان کا رنگ جو ہے وہ افریقہ والوں جیسا تھا۔ تو ان کے بھائی خالد نام تھا، کتابوں میں ان کا نام خالد لکھا ہے۔ اب ان کا نکاح کا وقت تھا، آج بھی ہم ایک نکاح کی محفل میں ہیں، تو اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت بلال کو ساتھ لیا کہ حضور چلیں ذرا میرے رشتے کی بات ہے۔ اچھا وہ سمجھے کہ اب موذن رسول ساتھ چل رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں تو ذرا میری بھی خاندان میں بات چیت بھی اچھی ہو جائے گی، وہ حضرت بلال کو لے کر گئے کہ رشتے کی بات کرنی۔ تو اب لڑکی والے سامنے بیٹھے، حضرت بلال اور ان کے بھائی ساتھ بیٹھے، اور حضرت بلال نے اپنے بھائی کا رشتے کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانتے؟ لڑکی والوں سے کہتے ہیں یہ میرے بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پہلے غلام تھے، اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، ہم گمراہی میں تھے، اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم غریب تھے، اللہ پاک نے ہمیں غنی کر دیا ہے، اپنا سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا اور کہا اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو آپ رشتہ کر دیجئے، ہم ایسے لوگ تھے، اب اللہ نے ایسا کر دیا ہے، اللہ اکبر، پسند نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم چلے جائیں گے، اگر آپ کو رشتہ نہیں کرنا تو ہم چلے جائیں گے۔ حضرت بلال کے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی تعارف کیسے کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہم پہلے غلام تھے اب آزاد، ٹھیک ہے غلام تھے، بتانا ضروری تو نہیں تھا، حضرت بلال نے سب بتا دیا۔ اب لڑکی والے بھی کتنے سعادت بنتے، کہتے ہیں ہمیں آپ کی پیشکش منظور ہے، انہوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ اب جب واپس گئے تو حضرت بلال کے بھائی کہتے بھائی جان میں آپ کو لے کر گیا، آپ نے تو ساری باتیں بتا دی ان کو، ہیں کچھ تو چھپا لیتے، ہم غلام تھے یہ بھی بتا دیا، ہم غریب تھے یہ بھی بتا دیا، ہم مسلمان نہیں تھے یہ بھی آپ نے بتا دیا، ساری باتیں بتا دی۔ ہائے ہائے، حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سچ بولا ہے اور اسی سچ کی بدولت تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب یہ بات اتنی زبردست ہے،
جو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ڈیزاسٹر بن رہی ہے کہ نارملی رشتے کے وقت بہت چیزیں بڑھا چڑھا کر بتائی جاتی ہے کہ جناب ہم تو یہ ہیں، تو ہمارا اتنا بچہ لڑکا اتنا کماتا ہے. اچھا لڑکی والوں کی طرف سے بھی بہت لمبی لمبی لسٹیں بتا دی جاتی ہیں کہ ہماری لڑکی کو یہ سارے کام آتے ہیں. پھر رشتے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہ یہ وہ تھا، نہ یہ وہ تھا یا وہ تھی. پھر بعد میں بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی بنیاد ہی سچ پر رکھنی چاہیے. آج چھپائیں گے کل تو نہیں چھپ سکے گا نا. آج اگر جھوٹ پر کسی عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی، یہ کب تک عمارت چلے گی، یہ کب تک معاملہ چلے گا. تو کبھی بھی زندگی میں صرف رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، رشتے میں بھی، کاروبار میں بھی، اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے سچ بولنا ہے. بڑی خوبصورت بات بزرگوں سے سنی ہے، سچ کو آنچ نہیں ہے. سچ بات بعض اوقات سامنے والوں کو بری لگتی ہے، لیکن ابھی بری لگ جائے تو اچھا ہے. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے رشتے ٹوٹ جائیں، آگے جا کے کاروبار تباہ ہو جائے، آگے جا کے پارٹنرشپیں ختم ہوتی ہم نے دیکھی ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مسلمان ہیں اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یہ جھوٹ اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے. کہ جب انسان، روایتوں کا مضمون ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے رحمت کے فرشتے کتنے دور ہو گئے جو روز جھوٹ بولتے ہوں گے. پھر اب کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک ہے، بلکہ حضرت امام عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے، یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں، جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے. یعنی 80 ایسی خطائیں اس کے نام پر لکھی جاتی ہیں جیسے ایک خطا، کم سے کم خطا احد پہاڑ کے برابر ہے. تو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے جھوٹ بولنا جو ہم اپنے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں. کچھ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کام نہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی تفریح میں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی رشتہ بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. نہ کریں ایسا. اپنا امیج بڑا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بڑا آدمی ہوں. کیوں جھوٹ بولنا ہے بھائی؟ جدھر رہتے ہیں ادھر بتا دیں. کیا ضرورت ہے اپنی سوسائٹی مہنگی والی بتانے کی؟ اچھا پھر جھوٹ بول کر سنبھالنا بھی مشکل ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹا جو ہوگا نا وہ آلویز مضطرب رہے گا، پریشان رہے گا، کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب جیسے یہ آفس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، لیٹ ہو گئے. بھائی کیوں لیٹ ہو گئے؟ ٹریفک جام تھا. آپ نے جھوٹ بولا، بتا دیتے میری آنکھ دیر سے کھلی، گھر سے دیر سے نکلا. تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی لیکن گناہ تو نہیں ملے گا. اچھا یہ تو ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ ٹھیک تو خیر یہ بھی نہیں ہے، مگر ایک اور کیا کرتے ہیں، 2 دن چھٹی کی. چھٹی کیوں کی؟ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے. اب نانی دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو نانی کو بیمار کہہ دیں، کیونکہ نانی تو گھر میں بیٹھی ہے، وہ 2 دن چھٹی کے لیے نانی کا انتقال کیا. اب سنبھالیں اس فائل کو. کہاں رہتے ہو بھائی؟ اور رہتا رنچوڑ لائن میں، کہتا رہتا ڈیفینس میں ہوں. اب ساری زندگی دوستوں کے سامنے یاد رکھنا ہے کہ یہ والے دوستوں کو ڈیفینس بتایا گیا. کبھی نیند میں بھی پوچھے گی تو غلطی نہ ہو جائے. ٹینشن اپنے پر خود ہی ٹینشن پال لی نا. جھوٹ بولنے کیا کام کرتے ہو بھائی؟ میرا تو بہت بڑا بزنس ہے. کس چیز؟ اب کس چیز کا بزنس پوچھے گا تو ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا. کرتا تو نوکری تھا، اب سوچے گا کہ بزنس کون سا بناؤں. فوری طور پہ بزنس بنا لے گا کپڑے کا. اچھا کون سے کپڑے کا؟ اب تیسرا جھوٹ لیڈیز کا. اچھا کیا امپورٹ ایکسپورٹ؟ اب ایک کے بعد ایک جھوٹ. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فلاں والے بھائی کو لیڈیز کپڑے کا کاروبار بتایا ہوا ہے. اب جھوٹ تو یاد نہیں رہے گا. 4-6 مہینے بعد بندہ پوچھے کیا کرتے تو بولے یار میں تیل کا کام کرتا ہوں. تو کپڑے کا کرتا تھا. ہاں وہ کرتا تو تھا، پھر وہ کپڑا ختم ہو. اب ایک کے بعد ایک جھوٹ. آپ کیوں جھوٹ بول کر اپنے اوپر ایک تو گناہ کا انبار الگ لگا ہوا ہے، دوسرا آپ مضطرب رہیں گے. روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. سچا ہمیشہ پرسکون ملے گا آپ کو، کیونکہ اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. آپ جب پوچھیں گے بتائے گا کیا کرتا ہوں. اچھا میں کیا کرتا ہوں اس سے میری ذات کو کیوں ڈیگریڈ آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی کوئی غریب آدمی بھی ہے تو اللہ نے اسے غریب بنایا ہے، اس کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ وہ غریب ہونے پر شرمندہ ہونا ہے؟ مگر پرابلم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم غریب بننا بھی بس، اگر غریب ہے تو بھی اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے. میں کیسے بتاؤں میرے چاچا رکشہ چلاتا ہے، میں کیسے بتاؤں میرے چچا کا بیٹا سائیکل پہ گھر پہ جاتا ہے. کیا حرج ہے؟ میرے آقا بلال حبشی کے گھر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی سواریاں تھی. اللہ اکبر. اب سنیے
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں، آپ چاہتے تو جنت کے خزانے آپ کے پاس آ جاتے، خود فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر نبی پاک نے اختیاری طور پر غربت والی زندگی گزاری۔ علماء نے اس پہ بڑا ڈیبیٹ کیا کہ پیارے آقا رب کے حبیب ہیں، یہ کائنات جب ان کے لیے بنائی گئی، آپ بہترین گھروں میں رہتے، آپ بہترین پوشاک استعمال کرتے، آپ مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتے، زبردست سواریاں استعمال کرتے، آپ کیوں فقر و فاقہ میں رہے؟ آپ کیوں چٹائی پر سوتے رہے؟ آپ نے کیوں جناب مٹی کے برتن میں کھانے کھائے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے اس کی بہت خوبصورت حکمت بیان کی، فرمایا اگر میرے آقا شاہانہ زندگی گزارتے نا تو جو غریب امتی ہوتے وہ سارے سوچتے رہتے کہ ہم سنت پر عمل کیسے کریں گے، ہم کہاں سے کروڑ روپے کا لباس پہنے، ہم کدھر سے جناب 5 لاکھ کی خوشبو لگائیں، ہم کدھر سے جناب مرسیڈیز کار لیں۔ نبی پاک کا تو اس زمانے میں سب سے مہنگا گھوڑا تھا، آج کی سب سے مہنگی سواری تو یہ ہے، وہ غریب تو مر جاتا۔ نبی پاک نے غربت والی زندگی گزاری کہ ہر غریب مسلمان خوشی خوشی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتا چلا جائے، اور اگر امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاؤن لائے، اپنی زندگی میں سادگی لائے تاکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر سکے۔ تو ایسے میرے آقا ہیں، تو ہم کس بات کی شرم میں مبتلا ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ کس طرح خاندانوں کو برباد کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے اور جھوٹوں کو قریب رکھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں تو اچھا ہی دوست وہ لگتا ہے جو لمبی پرانی ایسی عجیب عجیب باتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ جناب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے۔ نہیں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ آپ بتائیے، خود آپ کو جملہ پتا ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت، جس پر لعنت برس رہی وہ میرا دوست ہے تو مجھ پر بھی برسے گی نا، اس کا ریفلیکشن آئے گا، یاد رکھیے گا۔ اب یہ آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے میری بہنوں کو بھی سبق لینا ہے اور میرے بھائیوں کو بھی سبق لینا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا، تاجر تھا ایک زمانے میں، اس کے پاس بڑے پیسے تھے۔ اب اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے اس کو بڑی اچھی بیوی عطا فرمائی۔ اس کو اپنی بیوی سے پیار بھی بہت تھا۔ اس نے کہا میری زوجہ کہاں گھر میں کام کرے گی، اس زمانے میں بھی غلام وغیرہ بکتے تھے۔ اس نے کہا جاتا ہوں کوئی اچھا سا غلام لے آتا ہوں اور میری زوجہ کا وہ گھر گار کا سارا سودا سامان بھی لائے گا، خدمت بھی کرے گا۔ تو اس نے جناب ایک بڑے اچھے غلام کی نظر آیا، بڑا ہیلدی سا، بڑا مضبوط توانا آدمی تھا، کہا یار یہ سارے کام کر دے گا۔ تو بڑے کم قیمت پہ اس کا مالک اسے بیچ رہا تھا۔ مثال کے طور پہ اس زمانے میں 10,000 روپے کی ویلیو تھی، کہ 5,000 میں یہ غلام دیا، 5,000 میں دیا۔ یار اتنا فٹ فاٹ بندہ ہے، 10,000 کی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، 5,000 میں کیوں دے رہے ہو؟ کہ ایک فالٹ ہے اس میں ایک غلطی ہے، اس میں ایک پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے، پورے سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ کہا بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ اب شاید اس زمانے میں اس نے کہا کہ میں تو روز بولتا ہوں، کوئی بات نہیں، آدھی قیمت پہ مل رہا ہے، لے لیا اس نے۔ اب غلام لے کر گھر آیا، زبردست غلام، روز کھانا بھی پکا رہا ہے، صفائی بھی کر رہا ہے، گھر کے کام بھی کر رہا ہے، ایوری بڈی از ہیپی۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دن آ گیا کہ سال میں اس کے جھوٹ بولنے کا جو دن تھا۔ اب اس ظالم نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے، اور نئی جن کی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ذرا میری جو ہے نا بات غور سے سنیے گا، آپ کا جو شوہر ہے نا وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو چاہنے لگا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ کے علاوہ کہیں اور شادی کرنے کا۔ وہ بیوی تو بیوی، عورت تو عورت ہی ہوتی ہے۔ کہ اچھا ایسا کوئی بات تو سننے میں فوراً تیار ہے نا ہم، اگلا جو بھی کہے، جھوٹ کہے سچ کہے، ہم کان کے اتنے کچے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی کے بارے میں بھی بات کرے ہم فوراً مان لیتے ہیں۔ اچھا میرا شوہر ایسا ہے۔ ایک غلام کی بات سن کر شوہر پر بدگمان ہو گئی۔ ہاں تمہارا شوہر بالکل پلان بنائے بیٹھا، اندر کی خبر لا رہا ہوں۔ ہمیں بھی لا کے لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی صاحب بڑی اندر کی خبر لایا ہوں، اور ہم بھی کہا نا اچھا بتا بیٹھ چائے بھی پی بھائی، بتا اندر کی خبر کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے کاروبار، ہمارے اس کو حدیثوں میں چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا، اور ہمیں چغل خور سب سے زیادہ پسند ہے، جو ہمیں کبھی ادھر کی لگائی کبھی ادھر کی بجھائی۔ اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب سنیے، وہ عورت کہتی ہے اچھا میرا شوہر ایسا، کہا بالکل پکی اندر کی خبر لایا۔ حل بھی بتا۔ ایک حل ہے، میں ایک بابا کو جانتا ہوں، وہ کچھ پڑھائی کرے گا، آپ کے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ جلدی بتا کیسے کرنا ہے؟ بس آپ اپنے شوہر کے گلے کے پاس جو بال ہے نا، 3-4 بال مجھے کاٹ کے دے دو، بس پھر میں عمل کروا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ استرا لے لے، اس استرے سے آپ رات کو سوئے تو کاٹ لیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب گیا شوہر کے پاس، کہا جی صاحب اندر کی خبر لایا ہوں، بڑی خطرناک بات ہے۔ بولا کیا بات ہے؟ کہ آپ کی بیوی کے پلان ٹھیک نہیں ہیں۔ کہ کیا پلان ہے؟ بولا آپ کو قتل کرنا ہے اس کو، اس کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا ہے اور آپ کے ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کا ہے، اور کسی اور کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا پیار اتنی محبت ہمارے اندر، نئی شادی ہوئی ہے، وی آر سو ہیپی۔ نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یقین نہ ہے تو رات کو دیکھ لیجیے گا، ذرا آنکھیں کھلی رکھیے گا، جاگتے رہیے گا، آپ کی بیوی اس طرح لے کر آئے گی، آج رات کو آپ کا گردن کاٹ دے گی۔ اچھا وہ تو نہیں سکتا، اب اگر تو کہتا ہے تو پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ رات کو بستر پر آندھی آنکھیں بند، آندھی آنکھیں کھلی، تیار بیٹھا ہے۔ ایسا ہی ہوا، بیوی آئی بیچاری، اس کو دوسری پٹی پڑائی ہوئی تھی۔
اور جیسی اس طرح کو گردن کے قریب لے کر آئی، مرد کی تو سٹی گم ہو گئی کہ واقعی مجھے قتل کرنے آئی ہے. اس نے بیوی کے ہاتھ سے اس طرح لیا اور بیوی کے گردن پہ پھرا دیا، اپنی بیوی کو خود قتل کیا اور دوسرا بندہ خود جیل میں چلا گیا. وہ ایک بار سال میں جھوٹ بولنے والے نے ہستا بستا گھر اجاڑ کر دی. اب یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مگر ایسا کام کرنے والے ہمارے خاندانوں میں بستے ہیں، ایسا کام کرنے والے ہماری مارکیٹوں میں بستے ہیں، بلکہ ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہم نے بٹھائے ہوتے ہیں. ہمیں مزہ بہت آتا ہے جو اس کی کوئی خبر لے کر آج جو آپ کے سامنے کسی کی چگلی کر رہا ہے نا، کل وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بات بھی کر رہا ہوگا. آج آپ بڑے مزے لے کے سن رہے ہو، لیکن وہ آپ کی باتیں بھی کسی اور سے کرتا ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. اس کو حدیثوں میں محبتوں کا چور کہا گیا. آپ کو ایک نعرہ سننے کو ملتا ہوگا دعوت اسلامی ماحول میں کہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، اور محبتوں کے چور چغل خور، یہ اس لیے نعرے لگائے جاتے ہیں. خیال کیجئے، آنکھیں کھلی رکھیے، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ نحوست پھیلتی ہے. ہم مومن ہیں، ہم سچے آقا کے امتی ہیں، ہم کیوں جھوٹ بولیں یار؟ اچھا پھر مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ قیامت کے دن روتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی چٹکلوں کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ یار چلو جھوٹا. آپ جھوٹ بول کے مال بیچ لو گے، برکت کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی حرام روزی کو کرنا کیا ہے؟ نہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ سچ بولیں. آپ کہیں گے یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ساری مارکیٹ مال بیچ دے گی، میرا رہ جائے گا. پھر ایمان کدھر گیا؟ پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ اللہ روزی دینے والا ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں پوری مارکیٹ میں اگر ایک دکاندار سچ بول کے مال بیچ رہا ہو، بے شک مہنگا بیچے، اوریجنل چیز دے، اس کا مال پھر بھی بک رہا ہوتا ہے. مگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جناب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہی مال بکے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، آخری حدیث تاجروں کے لیے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. بڑے پیارے پیارے نعت خواں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ محفل چلتی رہے گی. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تاجر ہی فاجر ہیں. یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. تاجر ہی گناہگار ہیں. ہم سارے تاجر ہیں بھائی، مگر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیل آگے حدیث میں کیا فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور کیا اللہ نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی؟ اگر تاجر فاجر ہیں تو خرید و فروخت تو اللہ نے حلال فرمائی ہے نا. وہ بھی چونک گئے تھے صحابہ کرام. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، کون سے تاجر فاجر ہیں ہم سنیے. لیکن وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. یہ قسم کھا کر مال بیچنے کے بارے میں بھی حدیث نے فرمایا مال بک جائے گا مگر برکت ختم ہو جائے گی. سچ بول، بالکل سچ. زندگی کا فارمولا بنا دیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. انشاءاللہ آپ سچ بولیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں. آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ کی فیملی میں سکون آ جائے گا، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا. رشتے بنانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں. کیوں غلط بیانی کریں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کاش چلیں کسی کو فائدہ ہو جائے اس سے اور آئندہ ایسا کوئی نہ کرے. ہمارے جاننے والے تھے تو میں بڑا حیران، مجھے پتا چلا ان کے پاس بہت مہنگی گاڑی. میں ان کو جانتا تھا کہ اتنا کچھ تو ان کے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنی مہنگی گاڑی تم نے کہاں سے خریدی؟ کہتا خریدی نہیں، کرائے کی ہے. کیوں کرائے کی خریدی؟ کا شادی کر رہا ہوں. تو کیوں؟ بولے گھر سسرال والوں کو بتایا میری گاڑی ہے. بڑے مجھے کہتے عبدالحبیب بھائی بہت بڑے خاندان میں رشتہ ہوا ہے. تو رشتہ بڑے خاندان میں کیسے ہو گیا تمہارا؟ کہتا ہے میں نے ان کو بہت باتیں بتا دی ہیں، میرا یہ بھی بنگلہ ہے تو میرا یہ بھی. بولا بنگلہ بھی کرائے پہ لیا ہے، گاڑی بھی کرائے پہ لی ہے. میں نے کہا کتنے دن تک کرائے چلاؤ گے؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس وقت بھوت سوار تھا اس کے. اور 2-4 مہینے بعد دوبارہ ملاقات، کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی. بولے جب مجھے ان کو پتا چلا کچھ بھی میرا نہیں تھا تو میں نے یہی تو سمجھا رہا تھا تمہیں کہ جھوٹ پر کیوں عمارت قائم کرنی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو عجب خواب دکھانے ہوتے ہیں اپنی بس دوستوں میں بڑائی دکھانے کے لیے. اب تو یہ ٹرینڈ چلا ہے، سنا ہے کہ کرائے کی گاڑیاں لے کر ایسی جگہوں پر جانا ہے جب پتا چلے کہ جناب میری گاڑی 2 کروڑ روپے کی. اب ایک دن کا کرایہ سنا ہے 50,000 روپے لوگ دے رہے ہیں، صرف اپنا جناب روب جمانے کے لیے، اپنا سب کچھ بتانے کے. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیوں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں؟ جو ہیں وہ نیچرل رہے نا. اللہ نے جو دیا کوئی حرج نہیں ہے، میرا رب راضی ہو، باقی مجھے دنیا کی کیا فکر کرنی ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ کو باقی رہنا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے کہ شادی کی تقریبات میں اس طرح کی قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، نعتیں ہوں، دعائیں ہوں. اللہ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. لیکن ایک بات میں بزرگوں سے ضرور کہوں گا کہ نعت خوانی بھی ہو اور اس کے بعد پھر الٹے فنکشن نہ ہو، ورنہ یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چلو ایک نعت خوانی بھی کر لو اور اس کے بعد باقی بھی سارے کام کرو. تو ایسے نہیں ہونے چاہیے. اللہ کو ناراض کر کے ہماری خوشیاں نہیں ہونی چاہیے. ہم کو رب کو راضی رکھیں گے تو اللہ ہماری خوشیوں میں بھی برکتیں ڈال دے گا. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ تشریف لاتے رہا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. میری اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جائیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ